أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 5ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف عطا فرمائے اور اس پوری دنیا پہ اپنا رحم عطا فرمائے. ہماری اس نشست کا آج کا موضوع ہے حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی اس وقت تک معافی نہیں جب تک آپ بندے سے معافی نہ مانگیں. آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن بھائی رشتہ دار آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور سالوں سال ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے؟ کیا ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں؟ یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان مشہور و معروف بزنس مین ہیں، اس کے علاوہ مشہور و معروف سوشل ورکر بھی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں. اکثر آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز میمن موتی والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کے برابر میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر مبشر صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری جب نشست کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو نعت خوانی سے ہم اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تابش احمد صاحب. پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے ہیں، کافی کم عمر ہے. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا
اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ بیٹا، بہت خوب۔ اور جب بھی ہماری نشست میں کوئی پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کامنٹس دیتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ آپ کی آواز میں اور مزید خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم اگر اللہ نے زندگی رکھی اور موقع دیا اس نشست میں آپ دوبارہ آئے اور ہم دوبارہ کر پائے تو اور آپ کی آواز میں خوبصورتی ہوگی۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ ایاز بھائی آپ سے شروعات کروں گا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کافی جو ہے راشن کے حوالے سے کام کیا، اس کے علاوہ بھی ہم آپ کے سوشل ورک دیکھتے رہتے ہیں، تو ابھی کیا اس وقت کام چل رہے ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں سوشل ورکنگ کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اتنی خوبصورت انداز سے ابتدا، اور ایسے حالات میں جب معاشی اور کورونا کے بعد جو عالمی معاشی تھوڑے سے پریشانی آئی ہے، ایسے میں پاکستان میں میڈیا نے اپنی وہ روش اور وہ کام جاری و ساری رکھے ہیں، تو اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو علم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ میں بزنس مین ہوں، گولڈ اسمتھ ہوں، لیکن انفرادی طور پر میرا بزنس میری ذات کے لیے تو پاکستان میں بہت اچھا تھا۔ اصل امتحان کا وقت قوم پر جب آیا کورونا کے بعد، تو مجھے محسوس ہوا کہ کورونا سے پہلے کی زندگی میں عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کام کرنا وہ ایک الگ اپنا فرض میں سمجھ رہا تھا، لیکن کورونا کے بعد ابتدا آپ کو اس طرح سے کر دوں کہ میں جب کورونا شروع ہوا تو میں نے شروع کیا تھا ماسک،
اچھا، میں نے یہ سوچا دفاعی آلات ہونے بالکل، چاہیے، بالکل۔ نہ دکھنے والا دشمن ہے۔ اور رہی بات ہمارے ہاں جتنے فلاحی ادارے ہیں اور حکومت وقت ہے، تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ نمٹا دیں گے۔ بالکل 1 ہفتہ گزرا، 1.5 ہفتہ گزرا، تو مجھے اندازہ اور محسوس ہونا شروع ہوا کہ ایاز صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، حکومت میکنزم اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑا پریشان ہو رہی ہیں، اور وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک بھوک آوازیں اور دستک دے رہی ہے۔ بالکل جب فلاحی اداروں کی طرف میں نے دیکھا تو میں نے پھر تجزیہ کیا، صرف کراچی کو اگر میں لے لوں تو 2.5 سے 3 سے 4 کروڑ کی آبادی کہیں نہ کہیں بیچ میں ہے۔ بالکل بالکل تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ فلاحی ادارے اگر دن رات بھی کوشش کر لیں تو 1 سے 1.5% سے زیادہ یہ حکومتی تعاون کے بغیر نہیں بھوک کو مٹا سکتے ہیں۔ وہاں پر پھر میں نے راشن شروع کیا، لیکن میرا راشن شروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کورونا سے پہلے عام زندگی میں پاکستان میں ایک اپر لیول، وہ امیر کہہ لیں اس کو، یا وہ دولت مند کہہ لیں، یا وہ پیسے والا کہہ لیں، جو اپنی زندگی میں خوش تھا، ایک وہ جو پورا سال کسمہ پرسی حالات کے دباؤ میں رہ کر کہیں نہ کہیں کھانے کو بھی مل جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے وہ راشن بھی جس لے طرح لیتا۔ گزارا کر لیتے تم۔ اس دونوں کے بیچ میں یعنی ایک اپر لیول اور ایک نچلی سطح پر جو پورا سال کہیں نہ کہیں لائن میں لگ کے کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے جو سینٹر میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس، سفید پوش۔ بالکل۔ اچھا، سفید پوش میں بھی پھر میں نے کیٹیگریز دیکھی، سید سادات، عزت دار، غیرت مند، خوددار، دیہڑی دار، محنت کش۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم آمدنی میں بھی اپنے بچوں کو ایک وقت روٹی کھلا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر میں یہ دیکھتا رہا کہ اب ان میں کس طرح سے مجھے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے راشن کو۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے کسی سے یہ کہا کہ مجھے آپ ڈونیٹ کریں یا مجھے پیسے دیں، تو لوگ عموماً زیادہ تر اپنی زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، خیرات میں سے دیتے ہیں۔ مجھے یہ خیال آیا، رمضان المبارک آنے والا تھا اور میں نے کام شروع کر دیا تھا کہ کیا اب ہم لوگوں سے زکوٰۃ لے کر سید سادات، عزت دار، غیرت مند، دیہڑی دار، بے روزگار، سفید پوش کو بھی زکوٰۃ کھلائیں گے؟ کیونکہ دینے والا تو یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور آپ نے بتا کے دینا ہے۔ بالکل۔ تو میں ان کو تو اگر یہ عادت ڈال دوں گا تو کورونا آج ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا چلا جائے گا۔ جب کورونا جائے گا تو کیا آج ان کو جو ہم زکوٰۃ دے کے اس قابل کر دیں گے کہ آج ایک دن کی بھوک زکوٰۃ سے مٹا لے، تو کیا آنے والے وقت میں ان کی عادت تو کہیں نہیں پڑ جائے گی کہ وہ یہ کہیں گے یار بڑی آسانی سے آ گیا؟ تو پھر میں نے اپنے طور پر اپنی ذات سے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ شروع کیا، اور بغیر خیرات زکوٰۃ، بغیر فنڈ، بغیر بھیک لیے اور بغیر خیرات زکوٰۃ دیے میں نے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اب یہاں تک مجھے خوشی ہونے لگی ہے، اور اپنے ضمیر سے اتنا مطمئن ہوں کہ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ سلسلے کو ایسے ہی لے کر چلیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے جیسے ایاز بھائی ہیں، یہ حقوق کل عباد ہی ہے، یہ ظاہر ہے لوگوں کے حقوق ہیں اور یہ پورے کر رہے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اس شوق کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ شروع کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک سوچ اتنی ہوتی ہے کہ یار اتنا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سوچ بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ کروانے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، اور جیسا ایاز بھائی کر رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق دیں اور ہم سب کو اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے اس کی جو چند ابتدائی آیات کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ احسان کرو، مساکین یتامہ کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی مفہوم آیت بہرا رہا ہوں، اور اجنبیوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اچھا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے، یعنی والدین سے شروع ہوئے، والدین کے ساتھ ساتھ پڑوس کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ مساکین، یتیم، اور ساتھ ساتھ جن کو تم جانتے ہو اور وہ جن کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی تمہیں احسان کرنا ہے۔ تو جو ابھی جو بات آپ نے کہی کہ حق بات یہ کہ میرے سامنے دو شخصیت ویسے تو ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا، اس میں سے آپ بھی ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا کہ کتنا گھر سے شروع کیا تھا، اخلاص تھا، اور یہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے ان کا آج بھی جاری ساری اور کل بھی جاری ساری، اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابی عطا فرمائے۔ اب آئیے آپ کی بات کہ حقوق العباد کہتے کسے ہیں؟
حقوق العباد سے مراد یہ کہ ایک مسلمان پہلے نمازی نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، بالکل، پہلے حاجی نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوتا، ایک مسلمان ہوتا. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہر ایک کو سلامتی ہو. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ عرف عام میں لفظ مسلمان کے جو معنی ہیں جس سے ہر ایک کو سلامتی ہو. اب مراد یہ کہ پڑوس والا بھی سلامتی میں ہو، گھر والے بھی سلامتی میں ہو، رشتہ دار بھی سلامتی میں ہو، عزیز و اقارب بھی سلامتی میں ہو، اور یہاں تک کہ اجنبی سلامتی میں ہو، تو اسے کہتے ہیں مسلمان. اور حقوق العباد سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں انسان بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ہمیں اسے پورا کرنا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے 6 حقوق بیان فرمائے دوسرے مسلمان کے لیے. پہلا حق کیا ہے اگر بحیثیت مسلمان ہے؟ سلام کرنا. یعنی کہ اگر کسی مسلمان سے آپ ملیں تو آپ اس کو سلام بھیجیں. یعنی مراد ہے کہ پہلے ہی آپ سلامتی بھیج دیں کہ بھائی میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، تم میری سے پریشان نہیں ہونا. پھر دوسرا حقوق ہے اگر تم اسے یعنی اگر وہ تمہیں دعوت دے یا تم اسے دعوت دو، قبول کرو. دعوت کا قبول کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ امیر ہے یا غریب ہے. دعوت دی ہے، اخلاص کے ساتھ دی ہے، محبت کے ساتھ دی ہے، دعوت قبول کی جائے. بالکل. چھینک آئے، یہ چھینک عام طور پہ ہر مسلم کہتے ہیں نا عام، لیکن اتنی اس کی اہمیت ہے کہ چھینک آئے پتہ نہیں کتنی بیماریاں اس سے جاتی ہیں، اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں. یہ حق ہے ایک مسلمان کا. سوچئے. پھر اس کے بعد اگر بیمار ہو جائے تو تم پر لازم ہے اس کی عیادت کو جاؤ. یعنی یہ آپ کو یہ بھی حق میں شامل ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ اچھا بیمار ہے سن لیا، جانا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا تو پھر اس کے جنازے میں شامل ہو. اور آخری بات جو ایاز بھائی کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھے، اور وہ جو لوگ اچھے کر رہے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ نہیں کہ زکوٰۃ و فطرہ پسند کرو، بلکہ جو اپنے لیے پسند کرو پسند کرو. ایک اور بات میں بتاؤں، یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے بھی رہا ہے، وہ اگر نہ بھی بتائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ لازم بتانا ہوتا ہے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی. نہیں میرے بھائی، آپ جانتے ہو کوئی غریب ہے نا، آپ اس کو دے دو، آپ کی نیت انما الاعمال بالنیات پہنچ جائے. بالکل، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، کیونکہ جو مفتی صاحب کا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اب جاننا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے حقوق ہم پورے کرتے ہیں. ابھی آگے اور بھی ایسے حقوق ہیں جن پر شاید مجھے بھی آج ندامت ہو کہ میں پورے نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے اکثر آپ کا کیونکہ سوشل سرکل بڑا ہوتا ہے، آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا لوگ اس وقت حقوق العباد ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آج سحری ٹرانسمیشن میں مدعو کیا گیا ہمیں، اور اس ٹرانسمیشن کی خصوصیت یہ کہ کم از کم کراچی بھر کے چیزیں شخصیات کو آپ مدعو کرتے ہیں اور ان کے خیالات کا وہاں یہاں اظہار برملا ہوتا ہے. حقوق العباد جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حقوق العباد ہم پورے نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں ہمارے یہاں پریشانیاں، علام، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. یہ حقوق العباد ہی تو ہے نا کہ ہم پہلے گھر میں دیکھیں، اہل و عیال میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر معاشرے میں دیکھیں. بالکل. اگر جو موجودہ حالات ہیں جس طرح ابھی ایاز بھائی نے فرمایا، یہ میرے بھائی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ روحانی ویلفیئر کے بہت سارے کاموں کو دیکھ کر ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا اور یہ فیلڈ میں آ گئے خدمت خلق کی. تو پہلا دسترخوان کراچی کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں روحانی دسترخوان ہے، جس کو ہم نے زکوٰۃ اور صدقات سے جی مجھے بالکل اسی لیے مبرر رکھا تھا کہ اس میں سادات بھی آ سکیں، سیدزادے بھی آ سکیں، اور علماء بھی کھا سکیں کھانا. تو الحمدللہ یہ وہ ایک شعر ہے نا، میں عرض کر دوں کہ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اسی طرح بنتا ہے. تو اگر ہم اپنی کمیونٹی کو دیکھ لیں، اپنے خاندانوں کو دیکھ لیں، اپنے پڑوس کو دیکھ لیں، تو یقین کریں کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام بیسکلی جو ہے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، روٹی دینے کا، کھانا دینے کا، وہ ہے ریاست کا کام، این جی اوز کا نہیں ہے. لیکن مجبوری این جی اوز اور پھر جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اس کا بیڑا اٹھا لیا. حقوق العباد اگر پورے ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیریٹی
کرنے والے بہت ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بالکل جی, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے, ہمیں اب یہ نہیں پتہ ہوتا. پہلے کے دور میں اگر میں چلے جاؤں 90s کے دور میں, تو اس میں ہمیں زیادہ حقوق و لباس اس طرح ادا ہوتے ہوئے نظر آتے تھے جو اب نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے. اب وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صوبیہ, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر, آپ بتائیں. اچھا جناب, یہ بتائیں کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں ایگ لیس آملیٹ. ایگ لیس آملیٹ, یہ نام بڑے انوکھے لاتی ہیں. اچھا ایگ لیس آملیٹ کیا ہے, ذرا یہ بھی سمجھائیں. اچھا, ہر کسی کو لگے گا جس میں انڈا ہی نہیں ہے تو آملیٹ کہاں سے بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی بیسن کے چلے سب نے کھائے ہوں گے. بیسن کے چلے جی, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایکچولی یہاں کی نہیں ہے, یہ باہر کے ملک میں جیسے فوڈ اسٹریٹ کے نام سے آپ سمجھ لیں, ہر جگہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی بنتا بیسن سے ہے, بیسن, میدا اور بیکنگ پاؤڈر, اس کا مکسچر بنتا ہے. اور جو بیسن کے چلے ہمارے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں. پکوڑے تو نہیں ہوتے وہ؟ نہیں, پکوڑے نہیں ہوتے بالکل بھی. ہم نے بیسن کے پکوڑے. اچھا نہیں, ایکچولی اس کو ایگ لیس آملیٹ اس لیے کہتے ہیں, جب یہ بنے گا نا تو یہ آپ کو ٹیسٹ تھوڑا سا آملیٹ کی طرح لگے گا اور دکھے گا بالکل آملیٹ کی طرح. اچھا جی. اور اس میں آپ نے بتایا بیسن, بیکنگ پاؤڈر اور میدا. اچھا, میں آپ کو بتا دوں, اس میں تھوڑی میجرمنٹ کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں نے 1 کپ لیا ہے ہمارا بیسن. ٹھیک ہے. 1/3 کپ لیا ہے ہم نے میدا. ٹھیک ہے. اور 1 ٹی اسپون ہم نے لیا بیکنگ پاؤڈر. اوکے. ٹھیک ہے. بس اس کا ہمیں مکسچر بنانا ہے, اتنا گاڑھا نہیں رکھنا, تھوڑا صحیح رکھنا ہے, ہم نے پتلا رکھنا ہے تاکہ ہم پین میں ڈال کر اس کو یوں کر کے جیسے ہم چلے بناتے ہیں, جو کریپس بنتے ہیں ہمارے, ویسے ہم کر لیں گے. اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز, ٹماٹر, دھنیا, مرچی, جو ہم ایک نارمل انڈے میں مکس کرتے ہیں. اچھا جی. یہ دکھے گا انڈے کی طرح, 80% جو اس کا فلیور ہے وہ انڈے کی طرح آئے گا, پر اس میں انڈا نہیں ہے. واہ جی. اگر کچھ لوگوں کو, جیسے کچھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایگ سے الرجی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے, تو ان کے لیے یہ ایک نئی ڈش لے کر آئی ہیں. اور یہ بالکل نئی ڈشز لا رہی ہیں, نئے نام لا رہی ہیں. اس کے علاوہ آل پرز یہاں پہ رکھا ہوا ہے. بالکل آپ آل پرز کے دودھ سے اچھی چائے بھی بنا سکتے ہیں, بچوں میں بڑا مقبول ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر آل پرز سے ہمیں سحری کرنی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, آل پر کریم سے. تو سحری میں ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں, بتائیں. اچھا, سحری میں جو ہماری دودھ سویاں بنتی ہیں, اس میں اگر آپ آل پر ڈال دیں تو بہت ہی زیادہ رچ فلیور آئے گا اور بہت ہی یونیک, مطلب کچھ اس میں ایکسٹرا ہوگا نہیں, بٹ آل پر کی وجہ سے وہ ٹیسٹ آپ کو بالکل ڈفرینٹ لگے گا. اچھا, ڈفرینٹ ہو جائے گا. جی, جو ہم فرنی کھاتے ہیں, جو سویاں کھاتے ہیں, وہ کر لیں آپ. اگر آپ پراٹھے کے اندر شوگر ڈال کر اس کو فولڈ کر لیں تو کریم رائس بنتے ہیں. اگر آپ وہ ہمارے جو فرینچ ٹوسٹ بنتے ہیں, فرینچ ٹوسٹ آپ نے بنا لیے, اس کے اندر آپ نے کریم فولڈ کی, انڈے میں ڈپ کیا, پھر اس کو فرائی کر لیں, تو ایک آپ کی نئی ڈش بن جائے گی. یہ بھی ان سے ہم کروائیں گے کہ نئی ڈشز جو ہیں وہ بناتی ہیں, اور نئی ڈشز بنانے میں بہت یہ ماسٹر ہیں. اس کے علاوہ ٹینگ یہاں پہ موجود ہے. ٹینگ کی خاصیت ہم نے یہ بھی بتائی تھی کہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے, اور ٹینگ اورنج جس میں وٹامن سی ہوتا ہے, اور وہ آپ کا امیون سسٹم کو بہت بوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پیاس کا احساس نہیں ہونے دیتا. اس کے علاوہ گرمیاں جیسے آج کل ہیں تو اس کے لیے بہت مفید ہے, ضرور استعمال کیجیے گا. ہماری نشست میں آج موجود ہیں, پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین شہباز. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, دل و
اور درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے بہت خوب روشین بہت خوب اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں آپ کو عطا فرمائے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب ایاز بھائی آپ سے شروع کروں گا میں نے بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں آج کل اگر ہم چلے جائیں 90s کے دور میں تو ہم دیکھتے تھے کہ جی جب رمضان المبارک آتے تھے اس کے علاوہ اور بھی تہوار آتے تھے تو افطاریوں کا اس طرح جانا اور ملنا ملانا ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے لیکن کافی کم ہو گیا دوسرا اب بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہمارے پڑوس میں رہ کون رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی آپ نے حقوق العباد سب سے پہلے تو حقوق العباد کے معنی اگر عام فہم میں ایک تو دینی اعتبار سے اور دینی اعتبار کو تشریح کر کے عام فہم میں اگر ہم کسی کو آسانی سے سمجھانا چاہیں تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے ایک محبت اور بھائی چارگی کے لیے ایک سمبل بنا کر دنیا میں بھیجا اب حقوق العباد کے لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا حقوق العباد کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے کیا حقوق العباد کے لیے کسی کو پیسہ دینا ضروری ہے تو حقوق العباد کے لیے پیسہ دینا یا پیسہ لینا ضروری نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ حقوق العباد کی جو پہلی ابتدا ہے وہ سوشل ہے ہی عبادت اور عبادت ہے ہی حقوق العباد میرے سے کسی نے یہ پوچھا کہ اگر میں کسی کی مدد کرنا چاہوں تو ایاز بھائی کیا آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو سپورٹ کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے نیکی کرنی ہے تو وہ نیکی میرے ہاتھ سے ہو تو میں کسی سے لے کر کے آگے بڑھا دوں ایک تو یہ ہو گئی نیکی ایک یہ ہو گئی کہ نہیں جی میری سوچ یہی ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی کی مدد اگر کرنی ہے تو میرے پاس فائنینشلی پیسہ ہونا چاہیے تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب کسی نے یہ بات کہی تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کو ایسے حالات میں کیونکہ اس وقت تو حقوق العباد بھوک کی پیٹ کو ختم کرنا یہ سب سے افضل ہے پھر آپ کے سوال کی طرف میں آؤں گا جو آپ نے پوچھا لیکن یہ ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کیونکہ ہماری یوتھ ہمارے بچے ہمارے نوجوان بہت جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ یہاں پر آ کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مدد تو کرنا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو میں ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد یہاں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کو 15 دن کا راشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس 1 دن کا ہے وہ دے دیں اگر 1 دن کا بھی دینے کا نہیں ہے تو آپ اپنے ایک وقت کی روٹی کے ایک نوالے میں سے ایک نوالا کسی کو دے دیں بالکل بے شک اگر ایک روٹی کا نوالا دینے کو بھی نہیں ہے تو ہمارے پیارے آقا کی سنت 2 اچھے بول اور اچھی سی مسکراہٹ اور وہی بات ہے کہ ایاز بھائی قبول کرنے والی ذات تو میرے رب کی ہے آپ یہاں کروڑوں بانٹ دے قبول نہیں ہوتا اور کہا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کم از کم مسکراہٹ دینا بے شک یہ جو ہمارے درمیان یہ ڈسٹنس آ گیا یعنی ہم آج جو کہہ رہے ہیں کورونا کے بعد کہ سوشل ڈسٹنس
یہ کورونا سے پہلے ہی ہم میں سوشل ڈسٹینس آ گیا بہت تھا. سوشل ڈسٹینس کیا اب ہم تھا؟ محسوس کر رہے ہیں. محسوس اب کر رہے ہیں. یہ کورونا نے ہمارے مذہب کو صحیح طریقے سے شناخت کرانے کا طریقہ بتا دیا. بالکل. یعنی صفائی نفس ایمان ہے. کورونا سے پہلے ہم دوسرے نظریے سے دیکھتے تھے, کب سے سنتے آ رہے ہیں آج صفائی نفس کورونا ایمان کے بعد یہی چیز آ گئی کہ صفائی نفس ایمان ہے. آج دور رہنا ہے لیکن دلوں کو جوڑے رکھنا ہے. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کچھ نہ دے کسی کو, دو اچھے بول اور مسکراہٹ تو دے دیں. بے شک. اب ہمارے یہاں ایگزوز ہم ہو چکے ہیں. دیکھیں شہری بھائی, کوئی بھی معاشرے کے اندر, معاشرے میں کوئی فرد خود سے نہیں چاہتا کہ میں کسی کے لیے باعث زحمت بنوں. صحیح. یہ ماحول بھی کبھی کبھی آپ کے انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی لے آتا ہے جس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ایگزوز ہو جاتا ہے. ہم بعض مقامات پہ روڈ پر دیکھتے ہیں باریک سی چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. وہ لڑنے کی جب وجہ معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے بات یا تو گور سے کسی کی, یعنی کسی کو گور سے دیکھ لیا, گھور کے دیکھ لیا, یا کوئی گاڑی سے گاڑی کی ہلکی سی ٹکر لگ گئی, یا میں پہلے کیوں نکلا آپ پہلے. یعنی یہ وہ وجہ ہیں جو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. تو ہم حالات اور ایگزوز, اور اس کے لیے پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم اس نہج تک کیوں پہنچے. ہمیں بنیادی رائٹس کہیں اس کی بھی کمی رہی, صاف پانی, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار. ریاست نے بھی اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں غفلت. تو ایاز بھائی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت میں لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے, چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو, چاہے وہ بجلی کا نہ آنا ہو, ایکسپائرڈ, اس کی وجہ سے ہم حقوق العباد ادا نہیں کر پا رہے. بالکل نہیں کر پا رہے. کیوں کہ ہم انفرادی طور پر اپنے آپ سے چڑچڑے ہو گئے. جب انسان اپنی ذات سے چڑچڑا ہو جائے تو وہ سامنے والے کو محبت دینے کے قابل نہیں رہتا. تو رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم دنیا میں اور ہم دینی اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غصہ نہیں آنا چاہیے, سب سے زیادہ عاجزی بڑھ جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ہم نے روزے کو عبادت کم اور بھوکا رہنے اور اللہ پر احسان کرنا زیادہ سمجھ لیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو ہم نے اللہ کی نظر سے نہیں دیکھا. میرا رب کس نظر سے ہم کو دیکھتا ہے؟ ہم کو رب کائنات انسانوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہے. حقوق العباد میں ہم اشرف المخلوقات کو, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے عمل سے قائل کیا. انہوں نے کبھی کسی کو مذہب میں داخل کرنے کے لیے کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے پیسے دیے. سب سے پہلے تو کچھ دیا ہو کہ میں نے دینار دیا, یا میں نے کچھ نقد رقم دی, یا میں نے راشن دیا اور میں نے کہا میرا مذہب قبول کر لو. میرے آقا نے اپنے عمل سے. تو آپ شریف بھائی یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ہمارے لفظوں میں تاثیر بھی ختم ہو گئی. یعنی کسی کے دل میں, یعنی میں اگر آپ کے دل میں جگہ نہیں کر پایا تو اس کا مطلب یہ مجھ میں کہیں نہ کہیں یہ خامی ہے. لیکن ہم اپنی خامی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم سامنے والے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. اور جو ایاز بھائی نے بھی بات کہی کہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہی سوشل ورک کر سکتے ہیں یا وہی وظیفہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے. جیسے ایاز بھائی نے کہا کہ 2 میٹھے بول دیں, آپ کسی گھر میں کوئی پرابلم ہے وہاں صرف کھڑے ہو جائیں گے نا تو آپ نے حقوق العباد کا فرض ادا کر دیا. لازمی نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ دیں یا آپ کوئی چیزیں بانٹیں تو ہی آپ حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں. یہ ابھی ہم جانیں گے کہ ہم کتنے حقوق العباد ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مفتی صاحب, والدین کی جانب آؤں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو. حقوق العباد میں جو پہلی بات آپ نے کری وہ والدین پہ احسان کرو, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا, اس کی بات کرتے ہیں, ان کی تھوڑی سی ایک بات پڑوس کی حوالے سے اگر کروں آپ اجازت دو. دیکھیں آپ نے ایاز بھائی جو بات کی نا کہ روٹی کرنے والا, میرے نبی نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں تم شوربہ بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو. کیوں زیادہ کر دو؟ تاکہ وہ پانی کا جو شوربہ ہے وہ تمہارے پڑوسی کے کام آ سکے. بالکل. دوسری بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ بھائی آپ اناج نہیں دے سکتے, کھانا نہیں دے سکتے, تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پڑوس میں 4 پڑوسی گواہی دے دیں, یعنی مرنے کے بعد, کہ یہ پڑوسی اچھا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس لوگوں کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور جو کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پڑوسی تو نہیں جانتے کہ اس نے کتنے بدعمالیاں کی, بالکل, تو لیکن اس کی حسن ظن کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر آخری بات کہ پھر میں کہوں گا کہ کچھ نہیں دے سکتے تو پڑوسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. حضور نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آج کل تو گاڑی کھڑی کرنے میں پھڈے ہو جاتے ہیں. ہاں, اب آ جائیے والدین کے اوپر. جی, قرآن نے وعدے فرمایا اپنے والدین کے سامنے, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ماں باپ کو اس اولاد کی پرورش کا,
اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا. پہلے میں باپ کی طرف آتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو وہ ایک کام کرے, اپنے والد کو دیکھ لے. اگر ان کے والد راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اگر ان کے والد ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. یہ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ والد بہت متقی ہو, پرہیزگار ہو, بلکہ وہ جائز کام میں دیکھے, بھلے وہ گناہگار ہو لیکن جائز کام میں باپ راضی ہے نا, تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ راضی ہے. اسی طریقے سے میں باپ کی فضیلت سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول آئے اور اپنے والد کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ میرے والد مجھ سے بغیر پوچھے میرے پیسے خرچ کر دیتے. تو میرے نبی سے جب شکایت کی تو گھر گئے اور والد سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ کے سامنے شکایت کر دی. جب والد بھی صحابی جب سنا کہ رسول خدا کے سامنے شکایت, تو دل میں بڑا دکھ ہوا کہ سرکار دو جہاں کے سامنے, کسی اور کے سامنے ہوتی تو بات ہوتی. اب دل میں کلام کر رہے ہیں. اب کلام کرتے کرتے بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ کو بلایا حضور نے, میں نے بات کر دی ہے. حضور کے سامنے آئے, حضور نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو اب کہنے لگے اصل میں پھپھیاں ہیں, خالہ ہیں, تو میں بغیر پوچھے یہ بات نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ جو تم آئے ہو تو اللہ سے کیا باتیں کرتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا. حدیث پاک کیا فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بتا دیا, وہ بات بتاؤ. جب انہوں نے بات بتانا شروع کی نا, وہ بڑی لمبی طویل بات ہے. المختصر جب ان کی باتیں سنی نا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے نبی نے اس بیٹے کو پکڑا, فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں والد کے لیے ہیں, اور اب جتنی بھی نسلیں ہیں ان کا مال اور وہ اپنی اولاد جو ہے وہ اپنے والد پہ خرچ کر سکتی ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگا. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اپنی جگہ, لیکن یہ مقام و مرتبہ کہ آپ بغیر پوچھے کسی کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے, لیکن والد کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ اولاد کے پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. اور وہ دوسری بات کہ والد اگر اولاد کے اوپر کوئی حقوق عمل کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ پکڑ نہیں کرے گا. یہ تو تھے والد کے حقوق. اب آ جائیں والدہ کے اوپر. میرے آقا علیہ السلام, میں صرف طویل کر رہا ہوں کہ حدیث والدین کے اوپر آپ نے بات کی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس صحابی ہے, فرمایا یا رسول اللہ میں کس کی سب سے زیادہ اطاعت کروں کائنات میں؟ تو میرے نبی نے فرمایا امو کا, اپنی والدہ کی. سبحان اللہ. پھر فرمایا اور اس کے بعد کس کی زیادہ اطاعت کروں پورے کائنات میں؟ آپ کے بعد آقا کس کی؟ تو فرمایا امو کا, ثم امو کا, اپنی والدہ کی. پھر فرمایا کہ آقا اس کے بعد, پھر حضور نے فرمایا اپنی والدہ کی, آخر میں فرمایا والد کی. تو یہ شان ہے ماں کی. اور کیسے نہ ہو, فتح مکہ تھا, صحابہ کرام آئے, آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے. کعبہ کتنا بلند ہے نا عرش عظیم سے. حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا آقا زندہ ہے. جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو, اللہ نظر بولی گا. سبحان اللہ. یہ شان ہے ماں کی, یہ مرتبہ ہے والدین کا. اور اب وہی میں نے بات کی تھی نا کہ بہت سارے سوال آتے رہیں گے, بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی. میں ایک نظر دوڑاتا ہوں ان جگہوں پہ جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں, جہاں پر پتہ نہیں کون سے بدنصیب اولادیں ہوتی ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باخدا, جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے اس وجہ سے کہ جی ہم ان کی کفالت نہیں کر پا رہے, یا میری بیگم کی ان سے نہیں بن رہی, یا گھر میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اور زیادہ تر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ والد والدہ کو جواب دے دینا اور آپ کا یہ ماننا کہ جی ہم کھلا رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں. مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ سارا اسلام کی روشنی میں بیان کیا ہے, یہ ان کی یا میری رائے نہیں ہے, یہ اسلام کہتا ہے. تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا آج بیٹھ کے, جتنے بھی ایسی اولادیں ہیں, مجھ سمیت میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, کہ کیا ہم اپنے والدین کے حقوق پورے کر رہے ہیں. یہ ضرور سوچیے گا اور اس کے بعد اپنا تجزیہ کیجیے گا, اپنا احتساب کیجیے گا. تو جو جواب ملے تو ضرور بتائیے گا. یا وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.